کہ خانقاہ میں اور اولیاء اللہ کا جو کام تھا وہ بڑا اعلیٰ اور نفیس کام ہوتا تھا. وہ نام نہیں پوچھتے تھے, وہ ذات نہیں پوچھتے تھے, وہ شکل نہیں دیکھتے تھے, وہ اس کی طاقت اور توانائی کو نہیں دیکھتے تھے. بھی خدا کا بندہ ہے, اس کو سینے سے لگاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو عزت دو, اس کو پیار دو. پھر ان کی خدمت میں بیٹھ کر وہ بھی لوگ فرمائش نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے بس ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی طبیعتیں اتنی خوبصورت ہو جاتی تھیں کہ وہ جب لوٹ کر جاتے تھے وہ ایک رہنما اور لیڈر کی صورت میں واپس جاتے تھے. ورنہ تو بھائی یہ چیز اگر نہیں ہے, وہ روشنی اگر دل میں نہیں ہے, وہ ذوق, وہ شوق, وہ عشق, وہ کشش اگر دل میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بایزید بستامی, میں اگر غلط کر رہا ہوں پہلے معافی چاہتا ہوں, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے, وہ خود کہہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا, مجھے راستے میں ایک درویش ملا. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا یہ زادے راہ, یہ پیسے. اس نے کہا یہ پیسے یہاں رکھو, زادے راہ یہاں رکھو, تم میرا طواف کرو. اس نے کہا کہ یہ حضرت عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا تمہیں ابھی تک وہ ذوق, وہ فہم, وہ شناس ملی نہیں کہ کعبے کو جان سکو. پہلے یہ تو سمجھو کہ طواف ہوتا کیا ہے. وہ کہتا ہے وہ درویش کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا, اس کی بات کو سن کر میں حیران ہو گیا کہ واقعی میں تو ایسے ہی چل پڑا تھا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے, مجھے تو کعبۃ اللہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ کعبۃ اللہ بھی خدا کی صفات کا مظہر ہے, لیکن انسان جو ہے وہ تو ایک صفت کا مظہر ہے. یہ انسان تو خدا کی سب صفات کا مظہر ہے. وہ تو ایک تجلی کا مرکز ہے, تم تو خدا کی ہمہ جہت تجلیات کا مرکز ہو. تیری عظمت کتنی بلند ہے. ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہر قدم پر میں نفل پڑھوں گا. حج پر جا رہے ہیں, ہر قدم پر نفل پڑھوں گا. تو اس طرح انہوں نے حج کیا تھا. جب حج کے لیے گئے, یعنی شاید میں بھول بھی رہا ہوں, وہ آپ مسجد کتابوں میں خود دیکھیے گا, قدم کی بات ہے یا زیادہ یا کم و بیش, بہرحال انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. جب خانہ کعبہ پہنچے تو ابراہیم بن ادم کہتے ہم نے دیکھا کعبۃ اللہ تو ہے ہی نہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کی حقیقت ہے ہی نہیں. وہ کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے عرض کیا پروردگار, کعبۃ اللہ کی وہ نورانیت, وہ روحانیت, وہ حقیقت نظر نہیں آتی. خدا کی طرف ارشاد ہوا کہ میری ایک بندی آ رہی ہے, وہ کمزور اور بوڑھی ہے, کعبہ اس کا طواف کرنے گیا ہے. یہ مستند کتابوں کا واقعہ. ابراہیم بن ادم حیران, ساری مخلوق یہاں کھڑی ہے کعبہ کو دیکھنے کے لیے اور کعبہ کہیں اور چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ چل پڑے اور چلتے چلتے کسی جنگل میں گئے. بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمزور پیرانہ سالی میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہیں, بیٹھی ہوئی, اور کعبۃ اللہ ان کا طواف کر رہے ہیں. بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ یہ تو نے کیا شور و غوغا مچا رکھا ہے کہ کعبے کو بلا لیا یہاں. اس نے کہا کہاں ہے کعبہ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو کعبے کو بلایا ہی نہیں, میں تو خدا کی محبت میں نکلی ہوں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ دیکھ رہے ہیں کعبہ ان کا طواف کرا ہے, وہ کہتے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ابن ادم شور تو نے مچایا ہے, ہر 2 قدم پر نفل پڑھنا پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں. تو میرے دوستو, کعبۃ اللہ پر تک جانے کے لیے وہ دل کی شناس اور آنکھیں بھی چاہیے, وہ ذوق بھی چاہیے. کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. تو وہ شناس پیدا کرو تاکہ کعبۃ اللہ کے پاس جانے کا وہ فوائد اور ثمرات بھی آپ حاصل کر سکیں.